السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، فرینکفرٹ جرمنی میں آج صبح 8:45 کا ٹائم اور جمعرات کا دن۔ ہمارے بعض دوست جمعرات کا جو دن ہوتا ہے اس کو بڑی اچھی طرح مناتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں سنا کرتے تھے کہ یہ جو مختلف مزار ہیں، مختلف جو لوگ وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں جا کے، تو بہرحال یہ ہر کلچر کا اپنا اپنا ایک حساب ہوتا ہے۔ بعض لوگ کسی دن کو مخصوص سمجھ لیتے ہیں۔ بات جو کرنے لگا ہوں آج وہ یہ ہے کہ یہ صبح صبح کے جو منظر ہیں فرینکفرٹ جرمنی کے اندر، زندگی کی جو چہل پہل آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں صبح ہوتی ہے اسی طرح لوگ نکلتے ہیں اور اپنا اپنا کاروبار زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو آپ نے کامن دیکھی ہوگی پوری دنیا میں، وہ یہ کہ جب کوئی انسان کسی بھی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے، دنیا میں مقبول ہو جاتا ہے، تو اس کی جو عام زندگی ہے اس سے ہٹ کے وہ بالکل ایک نئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے مشہور ہونا۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اکثر لوگ جن کو کوئی بندہ نہیں جانتا دنیا میں، وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس حرکت کو دیکھ کے دنیا میں وہ مشہور ہو جائیں اور لوگ انہیں جاننے لگیں۔ اب مشہور ہونے کا جو مقصد ہے پیچھے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی شخص ہے وہ یوٹیوب یا دوسرے مختلف جو سورسز ہیں سوشل میڈیا، اس پہ مشہور ہو کے پیسہ کمانا چاہتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے۔ کوئی شخص ایسا بھی ہے اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر مشہور ہو جانا، مشہور ایسے کہ لوگ اسے جاننے لگیں، جہاں اس کو دیکھیں واہ واہ ہو۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، یہ جو پولیٹیکر ہوتے ہیں وہ جب مشہور ہوتے ہیں تو ان کو لوگ جو ہیں وہ ان کے مختلف نعروں کی وجہ سے وہ مقبول ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ ان کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو پہلے وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، پھر اس نے جب سیاست میں آیا تو اس نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان۔ اس نعرے نے اس کو اتنی مقبولیت دی کہ آج اگر عمران خان کے جلسوں کو ہم دیکھیں، جتنی خلقت وہاں پہنچ رہی ہے اور ان کے جو جذبات پہنچ رہے ہیں لائیو، کیونکہ سوشل میڈیا میں جو بھی کوئی بندہ کہتا ہے، لفظ بولتا ہے، وہ پوری دنیا میں اسی وقت جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اخبارات کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے، ٹی وی نیوز کے ذریعے یہ پتہ چلتا تھا کہ اتنی خلقت آئی، اتنے لوگ آئے۔ لیکن ایک چیز جو آپ نے دیکھی وہ یہ کہ بھٹو کو وہ شہرت راس نہیں آئی۔ راس نہیں آنا نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں کہ وہ جب انسان کے اندر اوقات سے زیادہ کسی چیز کی اضافہ ہو جائے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا، پھٹ جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی غبارے میں زیادہ ہوا بھر دیں، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ، وہ پھٹ جائے گا۔ ایسے ہی کسی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرامات زیادہ ہو جائیں، اس کو وہ اگر اس کی برداشت کرنے کی اس کی قوت نہیں ہے اور وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب اس زمانے میں دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جب ابھی مقبول نہیں ہوا تھا تو اس نے ہر طرح کی کمیونٹی، ہر طرح کے لوگوں سے رابطے کیے جو پاکستان کے اندر اس کی مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ اور ایک کمیونٹی ایسی تھی جن کا نظام اتنا مربوط تھا کہ پوری دنیا میں وہ والا نظام کسی کے پاس نہیں تھا، یعنی کہ رابطوں کا، ایک ایک گھر پہنچنے کا، اور ایک ہاتھ کے اوپر ایک زبان کے اوپر وہ پوری لاکھوں کی تعداد میں ان کا جو ہاں ہوتی تھی۔ اس کو بھٹو نے اپنا ذریعہ بنایا ترقی کا، یا اپنا ملک کے اندر ووٹ لینے کا، یا اپنا نعرہ پہنچانے کا۔
اور لازمی بات ہے کہ اس زمانے میں یہ بڑا مشکل تھا کہ لوگوں تک اپنا میسج کنوے کیا جائے، اور پھر اس بھٹو نے اس کمیونٹی کی یہ خدمات جو لیں، اور اس کے بعد اس کو وہ والا جو وہ چاہتا تھا، وزارت اعلیٰ، وزارت عظمیٰ، یعنی وزیر اعظم کا جو شعبہ یا وزیر اعظم کا جو مقام تھا، جب اس کو مل گیا اور اس نے ترقی کر لی، پھر اس کی وہ جو آنکھیں بدلیں اور اس کا جو دماغ ہے وہ بدلا، اور اس نے پھر اسی کمیونٹی کو جس کے ذریعے اس نے ساری سیڑھیاں چڑھی، ترقی کی، اسی کمیونٹی کو اس نے ظلم اور زیادتی کے ذریعے دبا کے ان کے خلاف ایسے بہیمانہ قانون اپنا پارلیمنٹ سے، جو کہ آج تک کی ہسٹری میں نہیں ملتا، کہ ایک سیاسی پارلیمنٹ جس کا تعلق ہی نہیں ہے کسی کے مذہب کا فیصلہ کرنا، کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنا، اس نے اس پارلیمنٹ کے ذریعے اسی کمیونٹی کو جس نے اس کو جتوانے میں کلیدی کردار، اس کے سٹرگل کی، اس کی مدد کی، اسی کو اس نے بعد میں غیر مسلم قرار دلوایا اسمبلی سے۔ لیکن اس کے پیچھے عالمی سازشیں تھیں، اس کی کئی بڑی بیک گراؤنڈ بڑی گہری ہے، اس کے اوپر یہ ابھی تبصرے کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ جب انسان کو شہرت اور ترقی مل جاتی ہے، پھر وہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے محسنوں کو بھول کر انہی کو استعمال کرتا ہے اپنی اس شہرت اور اپنی کرسی کو قائم رکھنے کے لیے، آگے چلانے کے لیے۔ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے دور میں اگر اس وقت بھٹو کو اتنی پذیرائی ملی، تو عمران خان کو آج وہ پذیرائی مل رہی ہے، اس کو وہ ترقی جو ہے وہ مل رہی ہے، وہ والی عوام جو اس وقت نکلتی تھی وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے نکل رہی ہے۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پچھلے 3-3.5 سال کے دور میں جب ان کی حکومت تھی، جو رویہ اختیار کیا، بعض ایسے لوگ جو کہ عمران خان صاحب کو لے کے چلے، ان کے لیے انہوں نے قربانی دی، یہ ایک علیحدہ مقصد بنتی ہے بات کہ وہ قربانی کیا تھی۔ وہ عمران خان صاحب کے لیے جو اپنے جہاز پیش کرتے رہے، جن کو ان کی ATM مشین بھی کہتے رہے، پھر اسی طرح، اور ان کے مقاصد کیا تھے ان کو اوپر لانے میں، جتلوانے میں، یہ ڈیبیٹ بالکل ایک علیحدہ ہے۔ لیکن پھر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ان کے ساتھ، وہ ایک طرف۔ دوسرا جو عمران خان صاحب نے سب سے خطرناک روش اختیار کی، جب ایک بندہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے، دھرتی ماں کے لیے مخلص ہوتا ہے اور اس کی بہتری چاہتا ہے، تو پھر یہ قطعاً نہیں دیکھتا کہ اس بہتری میں کون کون حصہ ڈال رہا ہے، کس ذریعے سے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اگر یہاں عمران خان صاحب کا نعرہ آج کیا ہم غلام ہیں، یہ مقبول ہوا ہے، ہمیں آزادی چاہیے، مقبول ہوا ہے، اس کے پیچھے سب سے جو بنیادی چیز ہے، آپ کس سے غلامی مانگ رہے ہیں؟ وہ جو غلامی کی زنجیریں امریکہ نے یا ان یورپین ممالک نے اقتصادی لحاظ سے آپ کو ڈالی ہوئی ہیں، کہ آپ کے پاس وہ سورسز اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں ان کے اوپر یہ ڈالے بیٹھے ہیں، اپنے یہ دانت گاڑے بیٹھے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے ملک کے جو لیڈر جو معاہدے کرتے ہیں وہ کرپشن کے ذریعے اپنے کمیشن کھاتے ہیں، اور کمیشن کھا کے وہ پھر اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی روش رہی، اسی طرح سسٹم چلتا رہا، تو پھر ملک کا دیوالیہ ہونا تو لازمی بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد کیا روش اختیار کی۔ انہوں نے یہ جو اب نعرہ لگایا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم غلام نہیں ہیں، جس وقت ان کو حکومت ملی تھی، انہوں نے جو مولوی ازم، جو وہ
حضرات یا وہ طبقہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا تو دور کی بات، اس کی پی جو پہلا لفظ ہے اس کو بھی گالی نکالتے تھے کہ اگر پی پاکستان کا پی بھی بن گیا تو ہم یہ کر دیں گے، ہمارے ساتھ اب یہ کر لیں وہ کر لیں۔ ان کی جو اب آگے اولاد ہے یا ان کے جو آگے بچے ہیں یا جو ان کے ساتھ ان کے ڈر اور خوف سے انہوں نے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے فائدے میں جو ایک شخص کام آ سکتے تھے ان کو اعلان کرنے کے باوجود، ان کی ساری ہسٹری پڑھنے کے باوجود یو ٹرن لیا، پیچھے ہٹے چلے۔ وہ مان لیا کہ وہ ابھی سٹارٹ تھا، ابھی وہ حکومت میں نہیں آئے تھے، ابھی ان کو لوگوں کی ہمدردی چاہیے تھی تو شاید، لیکن جب حکومت مل گئی سب کچھ، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسے اقدام کیے جو کہ پاکستانی کمیونٹیز، پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں طرح طرح کے، مطلب مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، احمدی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور بھی بہت سارے کرسچین ہیں۔ انہوں نے ان کمیونٹیز کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ انہوں نے جب کسی نے کوئی ڈیمانڈ کی اس کے مطابق وہ ڈھلتے چلے گئے، اور جب کسی کمیونٹی کے فرد کا قتل ہوا، مذہب کے نام پہ خون ہوا، انہوں نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا بحیثیت وزیر اعظم۔ دعویٰ تو وہ کرتے تھے ریاست مدینہ بنانے کا، جہاں ایک خلیفہ نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا رہ گیا تو میں اس کا ذمہ وار ہوں، میں پوچھا جاؤں گا۔ تو یہ جو ہیں انہوں نے تو اپنے دیش کے اندر اپنی حکومت کے دوران ایک کمیونٹی کے درجنوں افراد کے قتل پہ ایک لفظ تک نہ نکالا۔ کیا مجبوری تھی ان کی؟ کون سی ایسی ان کے پیچھے قوت تھی جو ان کو روک رہی تھی؟ اب اللہ نے ان کو ایک دفعہ پھر مشہوری دے دی ہے، ترقی دے دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ آج کا کافی لمبا ہو گیا ویلاگ، پھر انشاءاللہ